اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے اور مذہب میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، اجتماعی نظام کا تعلق ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی ریفرنس، کوئی دخل، کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کا نام ہے سیکولرزم۔ یہ یہودیوں کی ایجاد ہے۔ آج سے 300 سال قبل کوئی اس کا وجود نہیں تھا۔ بہرحال مذہب میں عام طور پر 3 چیزیں سمجھی جاتی ہیں: عقائد، عبادات اور کچھ رسومات، بس۔ تو اسلام مذہب بھی ہے، یعنی یہ کہنا کہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ غلط ہے۔ اسلام میں عقائد ہیں، ایمانیات، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر اسلام میں کچھ سوشل کسٹمز بھی ہیں، ہمارے تہوار ہیں، عیدین ہیں۔ پھر یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کیا جاتا ہے، کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے تجہیز و تکفین ہے، تدفین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں کہ جو مذہب کے اجزاء لازم ہیں اسلام میں موجود ہیں۔ لیکن دین، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، کرمنل لا، سول لا، لا آف انہیریٹنس، لا آف شہادہ، فیملی لاز، یہ سب کے سب جو ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اور در حقیقت اسلام گویا کہ 6 چیزوں کا مجموعہ ہے: عقائد، عبادات، رسومات، سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور اس میں ایڈ کر دیجئے کہ آج دنیا میں اسلام بطور مذہب کم نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اٹس دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ، بڑھ رہا ہے، لیکن صرف مذہب کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے پوری دنیا میں 1 انچ جگہ نہیں ہے جہاں ہم دکھا سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از دی دین آف اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسلام دین اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ غالب، جب وہ مغلوب ہو جائے، حاکم کوئی اور ہے، تو پھر نیچے جو ہے اس کا دائرہ سکڑ کر مذہب کا ہو جاتا۔ آج کی دنیا میں یہ کولونیل رول جو آیا تھا، کہیں 200 برس، کہیں 300 برس، کہیں 100 برس، تو انہوں نے مذہبی آزادی دیے رکھی ہے، کہیں بھی مذہب سے نہیں روکا، اور کہیں بالجبر جو ہے انہوں نے اپنا مذہب نہیں ٹھوسا۔ ٹھیک ہے، عیسائیوں کے مشنریز آئے، ان کو پوری حکومتوں کی سپورٹ تھی، لیکن یہ کہ بہرحال جبر نہیں کیا گیا۔ مذہب میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن دین ظاہر بات ہے اس کا ہے جو غالب ہے، قانون اس کا ہوگا، اس کا ہی سول لا ہوگا، اسی کا جو ہے پبلک لا ہوگا، اسی کا کرمنل لا ہوگا، اسی کا ہر طرح کا قانون جو ہے اس کا ہوگا۔ تو اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، اور جب مغلوب ہو جائے تو پھر مذہب رہ جاتا ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، چھوٹی سی وہ ایک ندی بن کر رہ جاتی ہے انسانی زندگی، جو آزادی میں بحر بے کراں ہوتی ہے، ایک ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ نمبر 2 بات ہوئی۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہے اصلاً، البتہ مذہب کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے۔ دین ایک ہے، یعنی اللہ حاکم، اس کا رسول، اس کا نمائندہ، پورا نظام اللہ اور رسول کے تابع، یہ دین ہے۔ اور یہ دین آدم سے لے کر محمد تک ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا
اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی چیز معین کی ہے، مقرر کی ہے، جس کی وصیت کی تھی نوح کو علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور وہی جس کی کہ ہم نے وحی کی ہے محمد آپ کو، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ اب اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اے مسلمانوں ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اور اس میں میں نے واضح کیا ایسے قرآن میں کہا گیا ہے دین الملک، مصر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو بادشاہت کا نظام تھا، نظام تو بادشاہ کا تھا، حضرت یوسف کا تو نہیں تھا، دین الملک تھا۔ اور آج کی دنیا میں دین کون سا ہے؟ دین جمہور۔ جمہور کو حق حاصل ہے وہ اپنے نمائندے منتخب کریں اور ان کے ذریعے سے جو قانون چاہے بنائیں، اس میں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی آسمانی ہدایت سے دلیل لائیں یا کسی آسمانی ہدایت سے کوئی اس کے بارے میں کوئی مناہی آئے، نہیں ہوا کرے، لیکن there is no reference. We are sovereign and we are free to legislate. اچھا، چوتھی بات کیا ہے؟ نبوت اور رسالت یوں سمجھیے کہ 6000 سال تک ساتھ چلے۔ اصل میں یہاں فرق پڑ جائے گا، یہ مضمون ڈسکس نہیں ہوا ہے۔ حضرت آدم کب کے ہیں؟ اگر آپ بایولوجسٹ سے پوچھیں گے تو ہومو سیپینس کی کتنی عمر قرار پائے گی؟ وہ تو بلینز آف ایئرز میں جائے گی، لیکن آدم ان کا میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 10,000 سال پرانا معاملہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں پورا کیلنڈر محفوظ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 5,700 برس قبل آدم تھے۔ بہرحال یہ اختلاف ہے۔ تو یہ جو آدم تھے ان سے لے کر نبوت شروع ہوئی ہے اور ختم ہوئی ہے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نزدیک تقریباً میرے اندازے سے یہ کوئی 6-7 ہزار سال بنتے، واللہ عالم، یہ کوئی بہت زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اس دوران میں کیا ہوا ہے؟ ایک تو انسان کا ذہنی اور فکری جو ہے ارتقاء ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہدایت خداوندی میں بھی ارتقاء ہوا ہے۔ ایک بچہ پرائمری میں تھا تو اسے کچھ اور تعلیم دی جا رہی تھی، وہ مڈل میں آیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے، میٹرک میں آ گیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے، کالج میں گیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو نوع انسانی بحیثیت مجموعی ان سٹیجز سے گزری ہے، اسی لیے ہدایت بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ میں نے آپ کو وہ آیات سنائی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ پھر یہ کہ ہم نے انجیل نازل کی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں اپنے نقطہ کمال کو پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، جب انسان ذہنی اور فکری طور پر بالغ ہو گیا تو اب کامل ہدایت جو ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ دے دی گئی قرآن کی شکل میں، اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ورنہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تھی، انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ورنہ تحریف نہیں ہو سکتی تھی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ لیتا تو اس میں بھی ہم تحریف کر دیتے، بعد آنے والے ہم بھی نہیں تھے۔ بہرحال پہلی بات یہ کہ حضور پر ہدایت کامل ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ انسان اس عرصے میں سوشل ایوولوشن سے بھی گزرا ہے۔ کبھی غاروں میں رہتا تھا، کوئی میونسپلٹی بھی کا بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی رات کے وقت جو ہے وہ راستے میں روشنی کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی نظام نہیں تھا۔ پھر قدم ایک آگے بڑھا، قبائلی نظام آ گیا، اب قبیلے کا سردار ہے اور آپ کو اس کا حکم ماننا ہے۔ پھر چند قبیلوں نے آ کر ایک شہر میں رہائش اختیار کر لی تو سٹی اسٹیٹ وجود میں آ گئی، پھر اس کے بعد ایمپائرز وجود میں آ گئی۔ یہ گویا کہ یہ لمبا سفر تھا سوشل ایوولوشن کا۔ اس کے اعتبار سے دین کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اس کی تفصیل کے اندر۔
یہاں تک کہ دین کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت